بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وہ لوگ اگر ہم ان کو زمین میں قوت، ملکیت، حکومت، سلطنت عطا کریں تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے پوری دنیا کے نقشے پر ایک ہی خطہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا کیا۔ آپ ساری دنیا کی تاریخ اور جغرافیے کو پڑھ لیں، اس وقت اس دور میں آپ کو کوئی ایسا ملک، ایسا خطہ نظر نہیں آئے گا جو صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے پر حاصل کیا گیا ہو۔ چونکہ یہ لا الہ الا اللہ کے نظریے پر اللہ رب العالمین نے ملک عطا کیا تھا، تو اس کی برکت سے، لا الہ الا اللہ کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس ملک میں اپنے قدرتی معدنی ذخائر کے انبار لگائے ہوئے ہیں، انبار۔ بر صغیر پاک و ہند میں کسی ملک کے پاس اتنے قدرتی معدنی وسائل نہیں ہیں جتنے اللہ نے پاکستان کی زمین کو عطا کیے ہوئے ہیں، کسی کے پاس نہیں۔ میں تھوڑا سا تذکرہ کرتا ہوں، اور یہ باتیں حقائق ہیں، ان کا انکار کرنے والا کوئی نہیں دنیا میں۔ اللہ کی زمین پر سونے کا چھٹے نمبر کا بڑا سونے کا خزانہ اور ذخیرہ اللہ نے پاکستان میں رکھا ہے۔ پوری دنیا میں چھٹے نمبر کا بڑا سونا وہ پاکستان کے اندر موجود ہے۔ ریکوڈک کان کے نام سے دنیا اس کو جانتی ہے، آپ بھی اپنے ذرائع ابلاغ پر، میڈیا پر سنتے رہتے ہوں گے۔ پوری دنیا میں، صرف بر صغیر پاک و ہند میں نہیں، پوری دنیا میں تیسرے نمبر کے بڑے کوئلے کے ذخائر اللہ نے پاکستان میں پیدا کیے ہوئے ہیں۔ لوہے اور تانبے کے بڑے بڑے ذخائر اللہ نے پاکستان کی زمین میں رکھے ہوئے ہیں۔
یہ چنیوٹ اور سرگودا اور فیصل آباد کا جو درمیانی علاقہ ہے نا، یہ لوہے اور تانبے کی کانوں سے بھرا پڑا ہے پورا علاقہ۔ پوری دنیا میں اتنا بڑا نمک کا خزانہ کسی کے پاس نہیں ہے جتنا بڑا اللہ نے پاکستان میں پیدا کیا ہوا ہے، اور ایسا عمدہ عالی شان نمک پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے جیسا پاکستان کے پاس ہے۔ پاکستان کے پہاڑوں میں اگر آپ غور کریں نا، کسی سے پوچھ لیں، تھوڑے سی جغرافیہ پر بھی اگر آپ کی نظر ہو، کسی جغرافیہ کے استاد سے پوچھ لیں، پاکستان کے پہاڑوں میں جو پتھر نکالے جا رہے ہیں نا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ قیمت ان پتھروں کی لگتی ہے جو پاکستان سے نکل رہے ہیں۔ قدرتی گیس کے بڑے بڑے ذخائر اللہ نے پاکستان کی زمین میں رکھے ہوئے ہیں، دنیا میں اتنے بڑے ذخائر کسی ملک کے پاس نہیں۔ پاکستان کی زمین دنیا کے وہ ملک، پوری دنیا کے وہ ملک جن کی زمینیں سب سے زرخیز ترین شمار ہوتی ہیں، ان میں ایک پاکستان بھی ہے۔ ان ملکوں میں ایک ملک پاکستان بھی ہے، زرخیز ترین زمینوں والے دنیا کے ملکوں میں۔ اس ملک کی زمین کو سیراب کرنے والا جو نہری نظام ہے میرے محترم بھائیوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کچی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ پوری دنیا میں کسی ملک کے پاس ایسا عمدہ عالی شان نہری نظام زمین کو سیراب کرنے والا ہے ہی نہیں جیسا پاکستان میں موجود ہے، پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ چیلنج ہے میرا، کوئی لا کے دکھا دے۔ چاروں موسم پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ بے شمار ملک ہیں دنیا کے جن کے پاس چاروں موسم نہیں ہیں۔ پانی کی پاکستان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ ہے کمی کوئی؟ ایک موٹی سی بات یاد رکھیں آپ، پاکستان کے مشرقی کنارے سے پاکستان میں پانی آتا ہے، پورے پاکستان کے اوپر سے چلتا 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 مغربی کنارے میں جا کے سمندر پہ جا کے ضائع ہو جاتا ہے۔ ہزاروں کیوسک پانی روزانہ ضائع ہوتا ہے۔ جس قوم کا ہزاروں کیوسک میٹھا پانی روزانہ ضائع ہو، مانا جا سکتا ہے اس کے پاس پانی کی کمی ہے۔ ستلج میں آج کل پانی آیا ہوا ہے، یہ قصور اور قصور کے اگلے علاقے اور بہاول نگر یہ سب ڈوب رہے ہیں اس پانی سے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، لوگوں کے مکانات تباہ ہو رہے ہیں۔ کمیاں پانی کی؟ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے قدرتی معدنی ذخائر سے مالا مال یہ خطہ جو اللہ نے پاکستانی مسلمانوں کو بخشا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر واحد خطہ ہے اللہ کی زمین پر بنے ہوئے نقشے میں، واحد ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر حاصل ہوا۔ جب سے یہ بنا ہے اس وقت سے اللہ کے دشمن، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اس وقت سے اللہ کے دشمن، ہندو بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، کمیونسٹ بھی، ساری دنیا کے کافر، کسی کو یہ ملک دنیا میں اللہ کی زمین پر دنیا کے نقشے میں
برداشت اور گوارا نہیں ہے. کسی کافر کو یہ ملک گوارا اور برداشت نہیں ہے. کیوں برداشت نہیں؟ گوارا کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس نے ان دنیا کے کافروں کا بگاڑا کیا ہے؟ بھئی اس نے بگاڑا تو ابھی کچھ بھی نہیں. کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، کسی کو کچھ نہیں کہا تھا، یہ تو بنا ہی تھا ابھی. اور اس کے بنتے ہی ساری دنیا کے کافر دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے. اس لیے کمر بستہ ہوئے میرے بھائیوں، یاد رکھنا. وہ جانتے تھے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایسا نظریہ ہے، یہ ایسا نظریہ ہے. جب اس ملک کے باسی اس نظریے کے حامل بن جائیں گے، اس نظریے کو سمجھ جائیں گے، اس نظریے کو اپنا لیں گے، تو پوری دنیا میں غالب آنے سے ان کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. یہ کافروں کو سمجھ تھی. یہ کہاں سے انہیں سمجھ آئی؟ انہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا. کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی. کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ دنیا میں بندے کو آزادی مل جائے، عزت مل جائے، خوشحالی مل جائے، ہاں حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے. یہی کامیابی ہے نا. یہ کامیابی اللہ رب العالمین تمہیں عطا کر دیں گے. میں نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا، یہ گارنٹی اس ہستی نے دی جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی وحی سے بولنے والی زبان ہے. جس زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ غلط نہیں ہو سکتا. اس نے کہا. ہمیں تو ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کر رہا ہوں. ہمیں پاکستانیوں کو اتنا یقین اپنے نبی کے فرمان پر قسم اللہ کی نہیں ہے جتنا یقین دنیا کے کافروں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سچا اور یقینی ہونے پر ہے. جتنا ان کو یقین ہے ہمیں نہیں ہے. ہمیں نہیں ہے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. اس کی دلیل بھی دے دیتا ہوں. پتہ ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا دنیا میں، اور وہ آنا ہے وقت، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سچ ہے، سچ ہو کے رہنا ہے. ایک وقت آئے گا مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، اور یہودی چھپیں گے مسلمانوں سے جان بچانے کے لیے. کوئی پتھر کے پیچھے چھپے گا، کوئی دیوار کے پیچھے چھپے گا، کوئی درخت کے پیچھے چھپے گا، کوئی کسی ٹیلے کے پیچھے چھپے گا. جو اوٹ ملے گی نا اس اوٹ کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا کے مسلمانوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے بول کر مسلمان کو آواز دے گی. پتھر بھی بولے گا، درخت بھی بولے گا، دیوار بھی بولے گی، ہر اوٹ بولے گی یا مسلمو ھذا یہودی خلفی فقتلہ. اور مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، آگ کھوپڑی اڑا اس کی، پھڑکا اس کو رب کی زمین پر. الا البرغد، امام الانبیاء نے فرمایا ایک درخت ہے جس نے بولنا نہیں ہے، وہ برگد کا درخت ہے، وہ نہیں بولے گا. باقی سب ہر شے ہر اوٹ بول کے بلائے گی مسلمان کو. آج اسرائیل چلے جائیں، کسی سے پوچھ لیں، نیٹ کھول لیں، اسرائیل تو جا نہیں سکتے آپ، نیٹ کھول لیں، یا جن ملکوں کے لوگ جاتے ہیں ان سے پوچھ لیں. اسرائیلی یہودی اپنے ملک میں کون سا درخت کاشت کر رہے ہیں سر عام؟ برگد کا. یہ ان کا قومی درخت ہے، ہر جگہ پر برگد کاشت کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو یقین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکلا آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، ساری کائنات کا نظام درب برب ہو سکتا ہے، محمد کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ غلط نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو یقین ہے. ہمیں بھی
ناراض نہیں ہونا، ہمیں بھی اپنے نبی کے فرمان پر اتنا یقین ہوتا ہے، اللہ کی قسم کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا، میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اتنا یقین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا، ہمیں اللہ کے فرمان پر بھی اتنا یقین نہیں ہے جتنا یہودیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہے۔ اللہ نے کہا قرآن میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کیا مطلب ہے اس کا بھلا؟ اللہ نے تمہیں خوشحال بنایا ہے، وسائل دیے ہیں دنیا کے، تمہارے محلے میں، تمہارے پڑوس میں، تمہارے ارد گرد، تمہارے جان پہچان والوں میں لوگ تنگ دست ہیں، قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، ان کے گھر میں چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی، ان کے پاس اپنے بجلی کے بل ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اپنے مریضوں کا علاج نہیں کروا سکتے، اپنے مریضوں کو دوائیاں نہیں وہ پہنچا سکتے، کھلا نہیں سکتے۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے مال، تو اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرو، دو رب کی رضا کے لیے، حکم ہے اللہ کا۔ دو گے تو اللہ کیا دے گا تمہیں؟ ایک دو گے تو رب 700 بنا کر دے گا، 700، اور 700 پر بھی بس نہیں کرے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 کو جس کے لیے چاہے گا ڈبل کر دے گا، 1400 کر دے گا، اور 1400 کو جس کے لیے چاہے گا 2800 کر دے گا، اور 2800 کو جس کے لیے چاہے گا 5600 کر دے گا، اور اتنے گناہ کر کے دے گا جس گناہ کا کوئی کیلکولیٹر، کوئی کمپیوٹر دنیا میں حساب کرنے والا بنا ہی نہیں، کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کو کہتے تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ انفقی ولا توعی، عائشہ اللہ نے جو دیا ہے نا خرچ کیا کر، گن کے نہ دیا کر، اندھا دھندی دیا کر، اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں کو اندھا دھند خرچ کیا کر، گنا نہ کر، انفقی ولا توعی، اللہ لوٹائے گا، رب کا وعدہ ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال تھوڑا، ناراض نہیں ہونا۔ میں نے صرف مثال کے لیے یہ بات میں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہودیوں کو اللہ کے نبی کے فرمان کے سچا ہونے پر اللہ کی قسم ایسے یقین ہے جیسے بندے کو صبح کے بعد سورج کے طلوع ہونے پر یقین ہوتا ہے، یہودیوں کو ایسے یقین ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو، ہمیں محمد الرسول اللہ اور اللہ کے فرامین پر اتنا یقین ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے ہمسائے بھوکے مر رہے ہوں، بجلی کے بل کی استطاعت نہ ہو، ان کے مریض فٹ پاتھوں پر تڑپ رہے ہوں، ان کے پاس دوائیوں کے لیے اخراجات نہ ہوں، اور ان پر خرچ کرنے والے کتنے ہمارے معاشرے میں، احساس کرنے والے کتنے؟ یقین ہی نہیں۔ ہمیں شیطان کہتا ہے نا 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 نا، پاگل ہو تم، خرچ کرو گے کنگال ہو جاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے، مہنگائی بڑی ہے، کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس، بچے بھوکے رہ جائیں گے، تعلیم حاصل نہیں کر سکے گے تیرے بچے، تیرے کاروبار کا پٹھا بیٹھ جائے گا، نہ خرچ کر، یہ مولویوں کے پیچھے نہ لگ۔ کہتا ہے شیطان کے نہیں، آگے کہتا ہے الشیطان
याइदुकुम अल-फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल-फ़हशा वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़ला। परवरदिगार ने कहा, शैतान कहता है दोगे तो फ़कीर हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे, भूखे मर जाओगे, कारोबार का पट्टा बैठ जाएगा तुम्हारा। और अल्लाह क्या कहता है, वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। अल्लाह कहता है तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर दूंगा, अपने फजल के दरवाजे भी खोल दूंगा। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितना माल दिया जंगे तबूक के मौका पर? सोना कितना था? ऊंट कितने से साजो सामान के लदे हुए? भूखे मर गए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आधा माल उठा के ले आए, भूखे मर गए। अबू बकर सिद्दीक हूंजा फेर के ले आए, हूंजा फेर के, जिसको कहते हैं ना हमारी पंजाबी में, जो कुछ था घर में सारा ला के अल्लाह के नबी के कदमों में ढेर कर दिया। कहा अबू बकर घर में क्या छोड़ के आए हो? कहा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ आया। मैंने सिर्फ ये मिसाल एक दी है मेरे भाइयों कि हम में से अक्सर लोगों को, अल्लाह की कसम, मिंबर व मेहराब के वारिस भी उसमें शामिल है, मैं अपने आप को बरी नहीं करता, हम में से अक्सरियत ऐसी है, हम ये बातें सुनते हैं लेकिन हमें यकीन ही नहीं आता कि हमें मिल जाएगा जो हम रब को देंगे, इससे कई गुना बढ़ के मिलेगा, आता ही नहीं यकीन, और देने को दिल चाहता ही नहीं। इतना कोई यकीन है हमें अपने रब के, अपने मालिक के और अपने नबी के फरामीन पर। और यहूदियों को कितना यकीन है, आपको मैंने मिसाल दी है। अल्लाह, ये तो वैसे बात आ गई बीच में। मैं बता रहा था कि वाहिद खित्ता है अल्लाह की ज़मीन पर पाकिस्तान, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नज़रिए पर बना, जिसको अल्लाह ने अपने कुदरती मादनी वसाइल से माला माल कर दिया हुआ है। मेरे भाइयों, सारी दुनिया के काफिर ये समझते थे कि इस नज़रिए में इतनी पावर है, इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है, जो कौम इस नज़रिए को अपना लेती है वो 313 की तादाद में होती है और सारी दुनिया की हुक्मरान बन जाती है। सुपर पावरें उनको अपना ज़िंदगी का खराज देने पर मजबूर हो जाती हैं दुनिया में। ये इस ला इलाहा इल्लल्लाह की, इस नज़रिए की, इस अकीदे की पावर है। दुनिया ये समझती थी कि इस नज़रिए पर बना, ये नज़रिया इनको समझ नहीं आना चाहिए, ये नज़रिया नहीं समझ आना चाहिए इन्हें, इनके निसाब में इस नज़रिए की हवा भी नहीं चलनी चाहिए, लगनी चाहिए। उन्होंने हम सब की बदकिस्मती, हम पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती, उन्होंने हमारे अंदर से, अल्लाह की कसम, हमारी औलादों में से, हमारे ख़ानदानों में से, हमारी बरादरियों में से, हमारे अपने अफराद में से कुछ बंदे तैयार किए और वो पहले दिन से उनको अपनी तालीम देकर इस ला इलाहा इल्लल्लाह के मुकाबले में, इस नज़रिए के मुकाबले में लॉन्च कर दिया पाकिस्तान पर। 75 सालों से वो इस ला इलाहा इल्लल्लाह के मुल्क पर मुसल्लत हैं। उन्होंने ना इस पाकिस्तानी कौम को इस नज़रिए को समझने का मौका दिया, ना इनको नज़रिया समझाने की कभी कोशिश की, ना इस नज़रिए को, अल्लाह की कसम, पाकिस्तान के नर्सरी से लेकर PhD तक के निसाबों के किसी निसाब में इसको शामिल किया। क्यों, कौन लोग थे ये? अंग्रेज चला गया, वो चले गए, जलील हो गए, खार हो गए, नहीं रख सके अपना कब्जा। उन्होंने जाते जाते काठे अंग्रेज हमें दे दिए, जो आज तक, देख ले मेरे भाइयों, अल्लाह का वादा क्या था। आयत मैंने पढ़ी है, 41 नंबर आयत है, ये सूरह हज की। इस एक आयत पर गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इस्तेहकाम पाकिस्तान कैसे मुमकिन है। ये इस एक आयत के अंदर पूरे के पूरे सवालों का जवाब है। पाकिस्तान कैसे मुस्तहकम हो सकता है? कौन सी चीजें हैं जो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं होने देती?
یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ معدنی وسائل، قدرتی وسائل، ان کی پاکستان میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ اس کے پاس یہ بانجھ ملک ہے، اس کی زمین بنجر ہے، اس لیے پاکستان مستحکم غیر مستحکم ہے۔ مستحکم نہیں، اس لیے مستحکم نہیں کہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں، یہ بھوکے ننگے اور کنگال اور فقیر اور مسکین اور تنگ دست ہیں، یہ بنجر زمین کے مالک ہیں، بانجھ زمین کے مالک ہیں، یہ ڈل لوگ ہیں، یہ لولے لنگڑے اپاہج ہیں سارے، اس لیے پاکستان غیر مستحکم، اس لیے نہیں۔ نہ ذہانت کی کمی، ہاں، نہ جفا کشی اور محنت کی کمی، نہ وسائل کی کمی۔ اللہ کی قسم ہر شے ساری دنیا میں اتنی نہیں ہے جتنی پاکستانیوں کو اللہ نے ہر شے عطا کی ہوئی ہے اپنی قدرتی طاقتوں اور برکتوں سے، اس لا الہ الا اللہ کے نظریے کی برکت سے۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ کا نظریہ ہے کیا؟ کیا نظریہ لا الہ الا اللہ کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو سارے مشرکین مکہ پریشان ہو گئے۔ جو بھی ایک لمحہ پہلے کہتے تھے ما جربنا علیکا کذبا، اے محمد تیری زبان سے جھوٹ نکل سکتا ہی نہیں، ہم نے 40 سال میں ایک کلمہ جھوٹ کا تیری زبان سے نہیں سنا، آپ نہیں جھوٹ بول سکتے۔ آپ نے کہا پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ساتھ ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے چودھری وڈیرے۔ آپ نے نہ کوئی گالی دی تھی، نہ کوئی برا بلا کہا تھا، نہ کوئی حکومت مانگی تھی، نہ کوئی پیسے مانگے تھے، نہ کوئی صدارت وزارت کا تقاضا کیا تھا، نہ کسی کی زمین پر قبضہ کیا تھا، سارے ہی کھڑے ہو گئے چودھری، بڑے بڑے سردار، کیونکہ ان لفظوں کے معنی کو سمجھتے تھے۔ قسم ہے اللہ کی، کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ محمد اتنے داتے، اتنے دستگیر، اتنے حاجت روا، اتنے مشکل کشا، اتنے بگڑیاں بنانے والے، اتنے اولادیں دینے والے، اتنے تندرستیاں شفائیں دینے والے، اتنے حکومتیں بخشنے والے، محمد کہتا ہے سب کچھ ایک ہی کرتا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ محمد تو بہت بڑا عجوبہ لے کے آ گیا دنیا میں۔ نہ کسی بڑے کا نام لیا، نہ کسی کو برا کہا، اللہ کی قسم نے ان کو کوئی برا کہا، نہ ان کے کسی مفاد پر چوٹ ماری، صرف اتنے لفظ کہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ میں اور آپ نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، آج تک اللہ کی قسم 75 سالوں بعد بھی ہمیں لا الہ الا اللہ کی سمجھ کوئی نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں پاکستان کی 22 کروڑ عوام، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، پاکستان کی 22 کروڑ عوام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی الف اور بے بھی کعبے کے رب کی قسم نہیں جانتی۔ میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو، یہ اس وقت میرا موضوع نہیں۔ الف بے بھی نہیں آتی ہمیں لا الہ الا اللہ کی، کہ لا الہ الا اللہ کا محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے، مسلمانوں کو نہیں آتی۔ ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، کمیونسٹوں، بدھ متوں کی بات ہی نہیں کر رہا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کلمہ پڑھنے والوں کی، اہل حدیثوں، اہل سنتوں کی، عاشقان، غلامان، صدقے باری، قربان جانے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، الف اور بے کا بھی نہیں پتا ہوتا کیا ہے یہ۔ پڑھتے لا الہ الا اللہ ہیں، اولادیں کسی اور سے مانگتے ہیں، پڑھتے لا الہ الا اللہ ہیں اور ما فوق الاسباب مدد کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، پڑھتے لا الہ الا اللہ ہیں اور جو ڈرنا رب سے تھا وہ ڈر ہم اللہ کے سوا کسی دنیا کے شیطانوں، فرعونوں، قارونوں سے ڈرتے ہیں، ان کتوں سے ڈرتے ہیں جن کے ہاتھ میں ایک ذرے کے نفع نقصان کا اختیار نہیں، رب سے ڈرتے ہی نہیں یار۔ وہ ہماری روٹی بند کر دیں گے، وہ ہمارا سانس بند کر دیں گے، نہیں مانیں گے ان کی بات، نہیں لیں گے ان سے قرضہ، نہیں چلیں گے ان کے حکم پر، ہماری تو سانسیں بند ہو جائیں گی، ہم تو بھوکے مر جائیں گے، ہمیں پانی کا لقمہ قطرہ نہیں ملے گا پینے کے لیے۔ ڈرنا چاہیے تھا کس سے؟ اللہ سے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب تھا۔ اور ڈر کس سے رہے؟ امریکہ سے، یورپ سے، دنیا کے سب سے بڑے انسانیت کے دشمن IMF، UNO، ورلڈ بینک،
یہ دنیا کے عالمی استحصالی درندے بھیڑیے ان اداروں سے ڈر رہے ہیں. کون؟ کلمہ پڑھنے والے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کیسے مان جو ان کو لا الہ الا اللہ کی الف اور بے بھی آتی ہے؟ اللہ نے صرف مجھے یا آپ کو نہیں، اللہ کی قسم ہم سے پہلے جتنے نبی رب نے بھیجے نا ان کو حکم دے کے بھیجا تھا. کیا حکم دیا تھا؟ ایک آیت سن لیں. یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم. اے داود ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، آپ زمین میں حکومت دی ہے. اس زمین میں ان بندوں پر اللہ رب العالمین کے قانون کو قائم کرنا ہے، اس کو نافذ کرنا ہے ان پر، اللہ کے قانون کے مطابق ان کے فیصلے کرنے. ولا تتبع الہویٰ، دیکھ خواہش کے پیچھے نہیں چلنا. فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو نے اللہ کا حکم چھوڑا خواہش کے پیچھے لگ گیا تو خواہش تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، گمراہ کر دے گی، تو سیدھی راہ پر نہیں رہنے دے گی یہ تیری خواہش. جو خواہش کے پیچھے لگتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں وہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کے دن کو، رب کے سامنے کھڑے ہونے کی حالت کو بھول چکے ہوتے ہیں، تب بھی وہ خواہش کی پیروی کرتے ہیں، تب بھی وہ رب کا حکم چھوڑتے ہیں. ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں. 75 سال سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر یہ ملک بنا. ایک دن بھی اس ملک میں اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان نافذ ہوا؟ کسی عدالت میں، یہ تھانے سے لے کر، چوکی سے لے کر، تھانے سے لے کر، سول سیشن کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، کسی جگہ کسی نے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق فیصلہ کرنے کی جسارت کی؟ ہمارے گھروں میں، ہماری دکانوں میں، ہماری فیکٹریوں میں، ہمارے بازاروں میں، مارکیٹوں میں، منڈیوں میں ناراض نہیں ہونا. کیا اللہ کا دین ہم نے نافذ کیا ہے؟ ہماری حکومتوں نے قائم کیا ہے؟ ہمارا سارے کا سارا صبح سے لے کر شام تک جو کاروبار ہوتا ہے، تمام کاروبار اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کے مطابق ہو رہے ہیں یا اس کے برخلاف ہو رہے ہیں؟ اہل کتاب کو، تورات انجیل کو جن کو دی اللہ نے، ان کو بھی یہی کہا تھا تورات اور انجیل کو قائم کرو، اس کو نافذ کرو اپنے ملکوں میں، اپنے بندوں پر، اس کے مطابق فیصلے کرو انسانوں کے. یہ آسمانوں والے رب کا بنایا ہوا نظام، دستور اور قانون ہے، جس میں امن ہے، جس میں عدل ہے، جس میں انصاف ہے، جس میں عزت ہے، آزادی ہے، خوشحالی ہے، کامیابی ہے، سکون ہے. کوئی نہیں نافذ کیا، کسی نے نہیں کیا، جسارت ہی نہیں کی، کوشش بھی نہیں کی. ناراض نہیں ہونا، انہوں نے تو کرنی نہیں تھی، ان کو چھوڑا اس لیے گیا تھا، مسلط اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی طرف پلٹنے نہ دیں قوم کو، اس کے معنی کو سمجھنے نہ دیں، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی طرف آنے ہی نہ دیں کبھی. ان کو مسلط ہم پر اس لیے ایک سازش کے تحت یہ ایجنٹ ہم پر مسلط ہوئے تھے 75 سال پہلے، جن کی نسلیں آج تک 75 سال سے لے کر آج تک ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھ کر، بھیڑ بکریاں سمجھ کر استعمال کر رہی ہیں. قصور ان کا زیادہ نہیں، قصور میرا اور آپ کا سب سے زیادہ ہے. اس لیے زیادہ ہے، ہم نے اپنے ذاتی پیٹ کا مفاد کوئی منوانا ہو تو ہم احتجاج کر لیتے ہیں، ہڑتالیں کر لیتے ہیں، جلوس نکال لیتے ہیں. رب کے قانون کو نافذ کروانا ہو تو نہ ہڑتال کرنے کی ہمیں سوچتی ہے، نہ کوئی احتجاج کرنے کی توفیق ملتی ہے. وہاں ہم لولے، لنگڑے، اندھے، کانے، اپاہج ہو کے بیٹھ جاتے ہیں سارے. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ قصور صرف ان کا نہیں، میں اور آپ ہم سب ملوث ہیں اس میں. اللہ اکبر.
لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا ہی نہیں، آج تک نہیں سمجھا، کوشش بھی نہیں ہے سمجھنے کی، ضرورت بھی نہیں سمجھتے کہ اس نظریے کا مطلب کیا ہے، یہ نظریہ تھا کیا۔ اس نظریے نے کیسے وہ مدینے کے مکے کے دھکے دے کر نکالے ہوئے مہاجروں کو، بھوکوں ننگوں کو اٹھا کر ساری دنیا کی حکومت دے دی، وہ کیا نظریہ کیا تھا، وہ سمجھا ہی نہیں۔ اچھا پھر اگلا کام کیا تھا، نظریہ بھی نہیں سمجھا ہم نے، اگلا کام یہ تھا اقاموا الصلاۃ، وہ کیا کرتے ہیں، جن کو ہم حکومت دیتے ہیں، زمین دیتے ہیں، خطہ دیتے ہیں، ملک دیتے ہیں، وہ ملک ملنے پر اللہ کے قانون کو نافذ کرتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اپنے قانون، اپنی خواہشات کو، لوگوں کی خواہشات کو چلاتے نہیں ہیں۔ یہ گمراہیاں ہیں ساری، اللہ رب العالمین کے اتارے ہوئے دین کو اچھا اللہ نے محمد الرسول اللہ کو اس کا حکم دیا، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ خاتم النبیین ہیں، سید ولد آدم ہیں، سرور کونین ہیں، شک نہیں، لیکن یاد رکھو أَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے محمد خاتم النبیین رحمت للعالمین، آپ کے پاس جھگڑا ہے، فیصلہ ہے، تو آپ نے اللہ کے دین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، ان کی خواہشات پر چلنا، آپ نے بھی نہیں چلنا ان کی خواہشات پر، آپ کو بھی نہیں حق، آپ نے بھی اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ اور اللہ نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، پوری قوم کے لیے ہے، سیاست دانوں حکمرانوں کے لیے ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ دین کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا، اس کو نافذ نہیں کرے گا، قائم نہیں کرے گا رب کی زمین پر، وہ ظالم ہے۔ اولئک هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو اللہ کے نازل کردہ دین کے شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا، اس کو نافذ نہیں کرے گا، وہ لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، بے ایمان ہیں۔ قرآن ہے یہ، میری بات نہیں ہے، ہم نے نہیں کیا، ہمارے فیصلے چوکیوں سے لے کر سپریم کورٹ تک جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول کے مطابق چلتے ہیں، یا کسی اور طریقے پر چلتے ہیں؟ ایک ہی قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کوئی قرآن نہیں، کوئی سنت نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی دین نہیں، اللہ کی قسم کوئی رب کا نازل کردہ حکم نہیں، جس کی لاٹھی اس کا بھینس، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جیسا گندا نجس پلید نظام وہ ہماری عدالتیں، ہمارے کورٹس، ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے سب اس قانون کو فالو کریں، خوشحالی ملے گی۔ لا الہ الا اللہ کے جو رب سے عہد کیا تھا اس کو پورا کیا، کس لیے یہ ملک لیا تھا؟ قائد اعظم سے کبھی پوچھا آپ نے؟ پشاور میں ایک یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا تھا، اللہ کی قسم یہ لفظ محفوظ ہے ان کے، انہوں نے کہا ہم یہ خطہ پاکستان، ہم صرف یہ خطہ حاصل کرنے کے لیے یہ ملک نہیں بنایا کہ ہمیں ایک خطہ مل جائے، ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم اس خطے پر رہ کر اپنے رب کے اور اپنے نبی کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اللہ نے کہا تھا اس کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے ان کا؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک پڑھ لی دن میں قائم ہو گئی، دو پڑھ لی قائم ہو گئی، تین پڑھ لی قائم ہو گئی نماز، چار بھی پڑھ لی قائم ہو گئی، پانچ پڑھ لی ہیں قائم ہو گئی نماز۔ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 5 پڑھنے سے بھی نماز قائم نہیں ہوتی، 5 پڑھنی ہے اور پانچوں کی پانچوں باجماعت پڑھنی ہے۔ اللہ نے باجماعت فرض کی ہیں مسلمانوں پر، اپنی اپنی مرضی سے نہیں کہ جب دل آئے اٹھ کے آؤ اور آ کے 2-4 ٹھونگے مار کے تو چلتے بنو نماز ہو گئی تمہاری، اس طرح نہیں، 5 وقت کی باجماعت نماز فرض کی ہے پروردگار نے۔ اور میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں میرے بھائیوں، جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کو اللہ نے اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ عزتوں عظمتوں والا بنایا ہے، جس نبی کی سفارش سے لوگ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں،
قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی، رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر، 5 نمازیں دے کر بھیجا۔ مکے میں آئے 5 نمازیں لے کر پیارے پیغمبر، اس وقت سے لے کر آخری دم تک ایک نماز زندگی میں اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ نے نہیں چھوڑی۔ کس نے نہیں چھوڑی؟ کس نے نہیں چھوڑی؟ جس کی اللہ نے ساری زندگی کی کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی تھی، جس کو اللہ نے جنت میں مقام محمود پر فائز کرنا ہے، ہاں، جس جیسا رب نے نہ کوئی بنایا نہ قیامت تک کوئی بنے گا، اس نے ایک نماز نہیں چھوڑی زندگی میں، ایک نماز۔ قضا ہوئی ہیں آپ کی نمازیں، جنگ احزاب کے موقع پر آپ نے شام کے بعد وہ ساری پڑھ لی، چھوڑی ایک نماز نہیں۔ ہم کتنی چھوڑتے ہیں روزانہ؟ اذانیں ہوتی ہیں، ناراض نہیں ہونا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیے ہوئے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ اذانیں ہوتی ہیں آپ کی منڈی میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، ناراض نہیں ہونا، محلوں میں، آبادیوں میں کتنی دکانیں ہیں اللہ اکبر سن کر جن کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ کتنے دفاتر ہیں جن کے اندر چلتے ہوئے سارے سسٹم رک جاتے ہیں۔ کتنے ٹیوشن سینٹر ہیں مسلمانوں کی آبادیوں میں، محلوں میں، مسلمانوں کے بچوں کے۔ کتنے سکول کالج ہیں جن میں اذان سن کر چلتا ہوا ہر کام رک جاتا ہے اور لوگ نماز کی تیاری میں۔ پیدا کرنے والے کی قسم، امام الانبیاء اذان سنتے تھے، اٹھاؤ صحیح بخاری، میری ماں کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، جب اذان سنتے ہر شے چھوڑ دیتے اور فوراً نماز کے لیے چل پڑتے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے نبی کا ہمارے ساتھ بھی کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اجنبی بن جاتے ہم سے۔ اذان کے بعد سارا دھیان، ساری توجہ، سارا کچھ کس کی طرف ہو جاتا؟ نماز کی طرف۔ رب کے سامنے جھکنا ہے، رب کا حکم ہے، رب کا فریضہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں؟ بھرے پڑے ہیں پیدا کرنے والے کی قسم، محلے، آبادیاں، خاندان، گلیاں بھرے پڑے ہیں، شہر بستیاں بے نمازوں سے اٹے پڑے ہیں، ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، ایک بھی اللہ کی قسم نہیں پڑھتے۔ نہ وہ ہندو ہیں، نہ سکھ ہیں، نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ کمیونسٹ ہیں، نہ بدھ مت ہیں۔ پوچھو کون ہے؟ عاشق رسول، صدقے واری قربان، اس سے بڑا دنیا میں مسلمان پیدا نہیں ہوا۔ اقام الصلاۃ کا مطلب ہے 5 وقت کی 5 نمازیں پڑھنی ہیں، باجماعت پڑھنی ہے۔ اذان سن کر تیرا ہر کاروبار، دنیا کی ہر مصروفیت ختم، اب پہلے سب سے اپنے رب کا حکم ماننا ہے، پھر کوئی اور مصروفیت دوبارہ شروع ہونی ہے اس کے بعد۔ کہاں ہے، کدھر ہے یہ نماز کا کام کیا ہم نے؟ ہمارے حکمرانوں نے کروایا۔ اللہ کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ ناراض نہیں ہونا، سناؤں؟ سخت ہے بات، میری نہیں ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہے، میں اپنی بات نہیں سناتا ہوں کسی کو۔ اللہ نے کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ جاؤ کسی دنیا کے عالم سے پوچھ لو، اگر میرا ترجمہ غلط ہو، جو سزا چور کی وہ میں لینے کے لیے تیار ہوں گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ کا، اگر یہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، کفر شرک سے تائب ہو جائیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کو اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق دے دو۔ کیا مطلب ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو زندہ رہنے کا حق، اس کی کھوپڑی اڑا دو، اس کو زندہ نہیں چھوڑنا، اڑا دو کھوپڑی اس کی جو نماز نہیں پڑھتا 5 وقت کی۔ کس کا حکم ہے؟ ایک بندے نے گستاخی کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک صحابی نے آ کر اجازت مانگی، اللہ کے نبی اللہ اضرب عنقہ، اس نے بکواس کی ہے، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں، اس کا سر قلم نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا لا، اوے نہیں، لا اللہ یصلی، شاید یہ بندہ نماز پڑھتا ہو، شاید یہ نمازی ہو، شاید نماز پڑھتا ہو۔ اس کا مطلب ہے جو نماز پڑھتا ہو اس کو قتل کرنے کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ اس کا کیا مطلب؟ اگر نماز نہ پڑھتا ہوتا تو پھر پھڑکانے کی اجازت تھی اس کو۔ منافق کافر تھے کہ مسلمان؟ صحیح بتائیں، ہاں؟ منافق کافر ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ منافق مسلمان نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ کس نے کہا کافر ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا ہے قرآن میں، کیا کہا ہے اللہ نے؟ وَمَا مَنَعَهُمْ
سورہ توبہ میں ان تقبل منہم نفقاتہم الا انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. ان کے اخراجات، ان کی صدقات و خیرات اللہ قبول نہیں کرتا ہے، ان کی نمازیں قبول نہیں کرتا، ان کی نیکیاں قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ یہ کافر ہے. یہ کون ہے؟ کافر ہے. اللہ نے کہا آج آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا ہے، خبردار آئندہ کوئی منافق مرے کسی کا جنازہ، انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والے کافر ہیں. یہ قرآن ہے. یہ منافق کافر ہوتا ہے، اوپر اوپر سے اس نے لبادہ اسلام کا اڑا ہوتا ہے. اللہ کی قسم یہ منافق محمد الرسول اللہ کے دور میں، صحابہ کے دور میں ایک بندہ بھی 5 وقت کی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا. 5 وقت کی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا. کیوں؟ ان کو پتہ تھا پیچھے رہ گیا تو گردن اڑ جائے گی. وہ بھی آ کے نمازیں پڑھتے تھے 5 وقت کی. یہ تھا نماز قائم کرنے کا. کس نے کروائی ہے ہمارے ملک میں؟ ہاں، ان کو تو آتی نہیں نماز جنہوں نے کروانی ہے. وہ کروائیں گے کیا؟ وہ خود نہیں پڑھتے تو کسی سے نماز قائم کیسے کروائیں گے؟ وَآتَوُا الزَّكَاةَ اقاموا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. دوسرا کام وہ کرتے ہیں، وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے، عشر دیتے ہیں. ایک ٹیڑی پیسہ بھی جو رب نے ان پر فرض کیا ہے، ان کے اناج میں، ان کے پیسے میں، ان کے مال میں، ایک ٹیڑی پیسہ بھی اس کا اپنے گھر میں رکھتے نہیں، سارے کا سارا رب کو دے دیتے. بخل نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں. نیکیوں کا حکم، جن کو حکومت دیتے ہیں نا، خطہ دیتے ہیں، ملک دیتے ہیں، ان کے یہ کام ہے، یہ ڈیوٹیاں ان کی. نیکیوں کا حکم دے ہر بندے کو. امر بالمعروف کے ادارے قائم ہیں ہمارے ملک میں. ہاں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے روکنے کے ادارے قائم ہیں. کون سا منکر ہے، کون سی برائی ہے جو ہم کلمہ پڑھنے والوں میں موجود نہیں؟ کوئی ایک بتائیں گے کہ یہ برائی ہے جو نہیں موجود ہمارے اندر؟ وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تک، اللہ کی قسم جتنی قومیں آئیں، جتنی نافرمانیاں اور گناہ ان کے اندر تھے، ایک ایک قوم کے اندر، وہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں، ہماری قوم کے گناہ پھر بھی بڑھ جائیں گے. کون ہے روکنے والا ہے ان کو؟ دیکھ رہے ہیں آپ. میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، ختم کر رہا ہوں بات اپنی. قاری صاحب نے کہا تھا 40 منٹ صرف کرنی ہے، وہ 50 منٹ ہو گئے. ختم ہو گئی. میں دیانتداری سے کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر بننے والا مسلمانوں کا ملک ہے. کعبے کے رب کی قسم، نہ ہندوؤں کا ہے، نہ یہودیوں کا، نہ سکھوں کا، نہ کمیونسٹوں کا، نہ بدھ متوں کا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے. دیانتداری سے بتائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ناراض نہیں ہونا کسی نے. ہاں، کسی بندے کا ہمارے ملک میں کوئی کام ہو اور وہ گورنمنٹ کے کسی ادارے میں اپنا کام کروانے کے لیے جائے، بغیر رشوت کے وہ کام ہو جاتا ہے؟ ہاں، ہو جاتا ہے. یہ نیکی کا کام ہے نا رشوت لینا؟ بہت اچھا کام ہے نا. ہاں، ہر شے چھوڑ دو، ہر شے چھوڑ دو. میں کہتا ہوں آپ اپنے ذاتی پلاٹ جو وراثت میں آپ کو ملا ہے اس کی فرد لینے کے لیے پٹواری کے پاس جائیں، مجھے ایسا پٹواری لا کے دیں جو بغیر رشوت کے آپ کو آپ کے پلاٹ کی فرد دے دیتا ہو. یہ تو چوتھے 5ویں 4 درجے کا ہے ملازم. یہ جو اوپر والے ہیں 22ویں 24ویں 26ویں گریڈ تک والے، کوئی بھی معاف. جس کا جتنا ہاتھ پڑتا ہے اتنا بڑا گھپلا کرنا وہ اپنا حق سمجھتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں یا مبالغہ کر رہا ہوں؟ ہاں، کون ہیں؟ ہندو ہیں، وہ سکھ ہیں، یہودی ہیں، کمیونسٹ ہیں، عیسائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ. اس ملک کے باسیاں چشم و چراغ ہیں، اس ملک کا نمک کھانے والے. قومی خزانہ ان کے پورے وسائل ان کو پورے دیتا ہے، تنخواہ ان کو پوری ملتی ہے. جو قانون کے اندر ان کے حقوق ہیں سارے ان کو ملے ہوئے ہیں. گاڑی ان کو ملی ہوئی ہے، بنگلہ ان کو ملا ہوا ہے، تنخواہ ان کو ملتی ہے، سارا کچھ ان کو ملتا ہے، ساری سہولتیں ملتی ہیں. پھر حق بنتا ہے رشوت لینے کا؟ لیتے ہیں؟ مجھے کوئی کام آپ بتا دیں بغیر رشوت کے ہوتا ہو. اچھا چھوڑیں، وہ تو افسر لیتے ہیں، افسر ملازم لیتے ہیں گورنمنٹ کے. میں اور آپ بھی کوئی کسر چھوڑتے
ہاں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی کسی نے. دودھ بغیر پانی کے ملتا ہے؟ خالص دودھ آسانی سے مل جاتا ہے نا, ہر جگہ سے ملتا ہے یار آسانی سے خالص دودھ. یہ کون ڈالتا ہے پانی؟ وہ رشوت لینے والے ہیں. شاید انڈیا کی آرمی رات کو آ کر پانی ڈال کے چلی جاتی ہو. ہاں چاولوں میں ملاوٹ, پیسی مرچوں میں ملاوٹ, ہاں چائے کی پتی میں ملاوٹ, ہر شے میں اللہ کی قسم ملاوٹ. کون کر رہا ہے؟ نہ ہندو, نہ یہودی, نہ عیسائی, نہ کمیونسٹ, نہ بدھ مت. وہ کر رہا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے, جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر رب نے یہ ملک عطا کیا تھا. مجھے کوئی چیز خالص لا کے, دوائیاں مریضوں کے لیے ہوتی ہیں جو جان بیچارے جان سے ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں, ان کو دوائیاں دی جاتی. پیدا کرنے والے کی قسم ہے ہمارے ملک میں تو دوائی خالص نہیں ملتی. وہ مریضوں پر بھی اپنے ہاتھ صاف کرنے سے یہ بدبخت, یہ جانور, یہ باز ہی نہیں آتے. ان کو مریضوں پر ترس نہیں آتا. جس کا جہاں بس چلتا ہے کوئی کسر, نہ مولوی کسر چھوڑتا ہے, نہ کوئی عوام میں سے کوئی بندہ, اللہ کی قسم کوئی کسر نہیں چھوڑتا. ناراض نہیں ہونا, میں حقیقت کہہ رہا ہوں. مولوی کا ہاتھ پڑے نا, مولوی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتا. کہتے ہیں مہنگائی بڑی ہے, لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوتی, قرضے بڑے ہیں, ہاں پریشانیاں بڑی ہیں. تو جیسے ہمارے کرتوت ہوں گے یہ ویسا ہی ہمارے ساتھ سلوک ہونا ہے. ہاں اللہ نے کہا قرآن میں, سن لو میرے بھائیو, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى 124 نمبر آیت ہے سورہ طٰہٰ کی. ساری آیت گھر میں جا کے پڑھ لینا, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. تمہارے پاس او میرے بندو, او میری زمین پر بسنے والوں, جن کو میں نے یہ خزانوں سے بھرا ہوا ملک دیا ہے, خزانوں سے بھرا ہوا, معدنیات سے بھرا ہوا, قدرتی ذخائر سے بھرا ہوا, ہاں لبالب بھرا ہوا ملک جن کو دیا ہے, جن کو ذہانت دی ہے, عقل دی ہے, ہاتھ پاؤں دیے, دل دماغ دیا, آنکھیں کان دیے, تندرستی دی ہے, ہر نعمت دنیا کی جن کو میں نے عطا کی ہے. ان کے لیے کہا کیا تھا ان کو؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ, سر سے لے کر پاؤں تک اس ہدایت کے تابع کر لینا اپنے آپ کو مکمل, اس کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنی ہے. تو ہوگا کیا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. نہ مہنگائی, نہ بدبختی, نہ قرضے, نہ بے چینی, نہ غلامی, نہ فرقہ واریت, نہ اور کوئی کسی قسم کی بیماری, ہاں نہ غم, نہ بدبختی, کچھ بھی نہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اور جس نے میرے ذکر کو کھڈے لین لگا دیا, اپنی خواہشات پر فیصلے کیے, انسانوں کی خواہشات کو لوگوں پر نافذ کیا, لا الہ الا اللہ کے ملک میں کلمے کے ساتھ غداری کی, کلمے کے ساتھ بے وفائی کی, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, سونا بھی ہوگا, تانبا بھی ہوگا, لوہا بھی ہوگا, زمین بھی ہوگی, ہاں نمک بھی ہوگا, اور دنیا کے بے شمار خزانے انگنت ہوں گے ان کے پاس, سورج بھی ہوگا, پانی بھی ہوگا, سونا اگلنے والی زمین بھی ہوگی, ہر شے ہوگی, عقل بھی ہوگی, ذہانت بھی ہوگی, لیکن تنگ دستی ان کی ختم نہیں ہوگی. مہنگائی سے جان, معیشت ضنکا. خوشحال ہونا چاہتے ہو, پاکستان کو مستحکم کرنا چاہتے ہو, مخلص ہو, تو پھر آؤ میرے بھائیو. میں اور آپ, ہمارے پاس اقتدار نہیں, ہمارے پاس حکومت نہیں, ہم سارے ملک میں نافذ نہیں کر سکتے, لیکن میں اپنے 5 فٹ کے وجود پر اپنے رب کا اور اپنے نبی کا قانون نافذ کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں اپنی دکان میں, اپنے گھر میں, اپنے بچوں پر نافذ کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں, یا یہ بھی کوئی نہیں میرے پاس؟ ہاں اتنا تو کر سکتے ہیں ہم. جب میں اور آپ اتنا کر لیں گے نا جو میرے اور آپ کے بس میں ہے, جو ہم کر سکتے ہیں, جو ہمارے اپنے اختیار میں ہے, پیدا کرنے والے کی قسم اگلا کام رب خود دے دے گا ہمیں. ہم اپنے آپ کو پہلے ثابت کریں کہ ہم کر سکتے ہیں, اپنے اوپر نافذ کر کے دکھایا ہے. اللہ کہتا ہے پھر میں اب طاقت دوں گا تمہیں, تم دوسروں پر بھی نافذ کرنے کے اہل ہو جاؤ گے. وہ پڑھ رہے تھے نا حنیف ربانی صاحب, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ,
تم اپنے اوپر نافذ کر کے دکھاؤ، ساری دنیا پر نافذ کروانے کا اختیار میں تمہیں دوں گا، پہلے اپنے اوپر اپنا حصہ تو ادا کر کے دکھاؤ، اپنا کام تو کر کے دکھاؤ۔ اگر ہم ان چیزوں کو، ان بے راہ رویوں کو، ان اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیوں کو، ان بغاوتوں کو، ان معاصی اور جرائم کو جو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیے ہیں، نہ ہماری زبان محفوظ ہے، نہ ہماری آنکھیں محفوظ ہیں نافرمانیوں سے، نہ ہمارے کان محفوظ ہیں، نہ ہمارے ہاتھ محفوظ ہیں، نہ ہماری ٹانگیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے پیٹ حرام سے محفوظ ہیں، نہ ہمارے گھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور بغاوتوں کے کاموں سے معروف۔ جب ایسی کیفیت ہوگی نا، پھر کبھی ہم پر عمر ابن الخطاب جیسا حکمران نہیں آئے گا۔ پھر یہی تحفے ملیں گے، چور، ڈاکو، لٹیرے، رسا گیر، ایجنٹ امریکہ کے، اسرائیل کے، IMF کے، ورلڈ بینک کے، ان کے سامنے دم ہلانے والے، کشکول گلے میں ڈالے کر، جھولیاں پھیلا کر قرضوں کے ٹکڑوں کی بھیک مانگنے والے، اور جب بھیک کے چند ٹکڑے وہ اپنے پالتو کتوں کو ڈال دیں تو پھر یہ ٹپوسریاں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ساری قوم کو مبارک ہو، ہمیں کتے مان لیا گیا، کتوں کو چند ٹکڑے ڈال دیے گئے۔ رب کے خلاف جو قوم لڑتی ہے، رب کے خلاف، صحیح بتائیں، جو قوم رب کے خلاف لڑتی ہے، اپنے نبی کے خلاف جنگ کرتی ہے، کامیاب ہو سکتی؟ خوشحال ہو سکتی ہے؟ یمحق اللہ الربا، آگ لگا دو قرآن کی اس آیتوں کو نکال کر جو ہمیں یہ بتاتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے سود بیڑا گرک کر دے گا تمہارے ملک کا، اور ہم بھاگ کر سود کے لیے جوڑیاں پھیلائے پھرتے، شرم ہی نہیں آتی، کوئی حیا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی قوم یار، اپنے رب اور اپنے نبی کے خلاف کمر بستہ میدان جنگ میں کھڑی 24 گھنٹے۔ پھر ہم کہیں کوئی عزت دینے والا، کوئی آزادی دینے والا حکمران ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ ایسے لوگوں کو نہیں ملتے یہ لوگ۔ استحکام چاہتے ہو نا ملک کا؟ 10 لاکھ لوگوں نے قربانی دی ہے، 10 لاکھ، اللہ کی قسم 10 لاکھ لوگ قربان ہوئے ہیں، انہوں نے قربانیاں دے کر یہ ملک ہمیں دیا۔ یہ رشوت کے لیے نہیں دیا تھا، کرپشن کے لیے نہیں دیا تھا، فرقہ واریت کے لیے نہیں دیا تھا، پارٹی بازی کا گند پھیلانے کے لیے، نجاست پھیلانے کے لیے نہیں دیا تھا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے لیے، پگڑیاں اچھالنے کے لیے نہیں دیا تھا، امریکہ کی خفیہ برداری کرنے کے لیے، بوٹ چاٹنے کے لیے نہیں دیا تھا۔ یہ اس لیے قربانیاں نہیں دی تھی انہوں نے، اس لیے سب کچھ لٹا کے نہیں آئے تھے لٹ پٹ کر کہ تم عیاشیاں کرنا، بدماشیاں کرنا، فرقے اور پارٹیاں بنا کر ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہو جانا، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا، ٹانگیں کھینچنا، ذلیل کرنا، اور جا کر امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کر دینا۔ اس لیے نہیں دی تھی انہوں نے قربانیاں۔ کل ان کے ہاتھ ہوں گے، میرا اور آپ کا اللہ کی قسم گریبان ہوگا، ہمیں جواب دینا پڑے گا رب کے سامنے۔ یہ امانت تھا یہ ملک ہمارے پاس، ان 10 لاکھ شہداء کی امانت ہے، ان کے خون کی ہمارے پاس۔ یہ مجھے تو آپ باتیں شاتیں کر کے چپ کروا لو گے، رب کو بھی چپ کروا لیں گے ہم۔ میری چرب زبانی رب کے سامنے بھی چل جائے گی۔ تو آئیے میرے بھائیوں، یہ لا الہ الا اللہ کا ملک ہے، اس کو لا الہ الا اللہ کا ملک بنانے کے لیے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں، اپنا عقیدہ، اپنا عمل اس لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کریں اپنی زندگی میں۔ صرف اپنی ذات پر نہیں، اپنے گھر پر نہیں، اپنے محلے میں بھی جہاں تک بس چلتا ہے کرنا شروع کر دیں۔ اگلا کام آسمانوں والے رب کا ہے، وہ عزت بھی دے گا، کامیابی بھی دے گا، خوشحالی بھی دے گا، انشاءاللہ جنت بھی دے گا۔ نہیں کریں گے تو یہ صورتحال بدتر سے بدتر ہوگی، اس سے بہتر کی توقع رکھنا فضول ہے، لغو ہے، اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے استحکام چاہتے ہو، اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لو، شرک سے بچ جاؤ، اور پوری قوم کو شرک سے بچانے کے لیے متحرک ہو جاؤ، نماز قائم کرنے والے بن جاؤ، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جاؤ، جتنی نیکیاں لوگ نہیں کر رہے، نیکیوں سے کنی کترا رہے ہیں، ان کو نیکیوں کا حکم دینے والے بن جاؤ، جتنی برائیاں، نافرمانیاں، گناہ اور معاصی ہیں، ان کو روکنے کے لیے ہر بندہ اپنا کردار ادا کر۔ یہ صرف مولوی کا کام نہیں ہے، صرف مولوی کا کام نہیں ہے،
ہر بندے کی، اللہ کی قسم، ہر بندے کی ڈیوٹی آسمانوں والے رب نے اور اس کے نبی نے ہر بندے کی، جہاں تک ایک بات آپ کو معلوم ہے نا، ایک بات صرف پیدا کرنے والے کی قسم آپ پر فرض ہے وہ بات دوسرے تک پہنچائیں۔ جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے پہنچانا فرض ہے آپ پر۔ تو ہم نے تو سب نے اجتماعی طور پر اس کام کو دفن ہی کر دیا ہر شے کو، اور ہم کہتے ہیں پاکستان مستحکم ہو جائے گا۔ ایسے نہیں مستحکم ہوتے ملک۔ مخلص ہے اس ملک کے ساتھ، رب کو جواب دینے کا یقین ہے آپ کو۔ ان 10,000 شہداء نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا حساب دینا پڑے گا رب کے سامنے۔ تو پھر میرے بھائیوں موقع ہے میرے پاس اور آپ کے پاس۔ پہلے دشمنوں نے ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمارا آدھا ملک توڑ دیا، اب آدھا ملک اور بھی توڑنے کے لیے لوگ، قوتیں دنیا کی لگی ہوئی ہیں، اور ان کے ایجنٹ، ان کے اعلی کار بن کر یہ ملک توڑنے کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آئیے توبہ کریں، اجتماعی توبہ کریں، ساری قوم۔ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، رب ہم سے ناراض ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ الرحمن ملک بھی بچے گا، خوشحالی بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، آزادی بھی ملے گی، ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھ کے سنائیں۔ اذان سے پہلے جو صلاۃ پڑھی جاتی ہے اس کا، اذان سے پہلے جو صلاۃ، ایسی اذان کا جواب دینا اور صلاۃ پڑھنے کا کیا حکم ہے اذان سے پہلے؟ عزیز بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، خلفائے راشدین کی زندگی میں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، صحابہ کی زندگی میں، اور پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں، ان کے شاگرد امام ابو یوسف محمد بن حسن شیبانی، امام ظفر، پیدا کرنے والے کی قسم کسی کی زندگی میں اذان سے پہلے کوئی صلاۃ نہیں تھی۔ اور اس صلاۃ کا نام قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں، فقہ حنفی کی منیت المصلی سے لے کر یہ والی صلاۃ ہدایہ اخیرین تک جو دکھا دے منہ مانگا انعام دوں گا، منہ مانگا انعام مجھ سے لے لے، سب کو گواہ بناتا ہوں۔ یہ صلاۃ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ میں کہیں ہے ہی نہیں، تو اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہوگی؟ ہاں، دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا، آپ کے بعد نہ وحی کسی پر اتری ہے، نہ قیامت تک اترنی ہے۔ یہ کام غلط ہے، یہ کام کیا ہے؟ غلط ہے۔ باقی اذان کا جواب دے دیں آپ، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ یہ غلط ہے، اس کا جواب نہیں دینا، اللہ اکبر وہ تو ٹھیک ہے نا، اس کا جواب تو دینا چاہیے۔ اس پہلے اللہ اکبر کے پہلے یہ بدعت کے اندر آ جانے سے یہ اللہ اکبر غلط نہیں ہوتا، وہ اللہ اکبر ہی رہتا ہے، وہ صحیح رہتا ہے، اس لیے اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ جوتا پہن کر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کیوں نہیں کی جا سکتی؟ جب نماز ہو جاتی ہے تو تلاوت کیوں نہیں ہوتی؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داود میں حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے نماز کے دوران جوتا اتار کے بائیں طرف رکھ دیا، سارے صحابہ نے جوتے اتارے اور بائیں طرف رکھ دیے۔ کیا مطلب ہے؟ سب کے سب کس سے نماز پڑھ رہے تھے؟ جوتوں سمیت۔ آپ نے پوچھا تم نے ایسے کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے آپ کو دیکھا، جو آپ نے کیا ہم نے بھی کر دیا۔ آپ نے کہا میرے پاس تو جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا آپ کا جوتا صاف نہیں ہے، میں نے اس لیے اتارا تھا۔ اور یاد رکھو تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں اپنے جوتے کو دیکھ لے، اگر صاف ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھ لے، تو جائز ہے، لیکن یہ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنی فرض نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے۔ ادھر آپ نماز پڑھیں گے نا جوتا پہن کر، ہر بندہ آپ کو جوتے بھرے گا، ہاں فتنہ پڑ جائے گا مسجد کے اندر۔ ایسے نہیں کرنا، فتنہ نہیں ڈالنا۔ جوتا بالکل صاف ہو، مٹی کا ذرہ بھی مسجد میں آنے کا سبب نہ بن رہا ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پڑھیں جہاں لوگوں کو مسئلے کا پتہ ہے، لوگوں کو شعور ہے، دین کا سمجھ ہے۔ جی خانہ کعبہ کی تصویر پر پاؤں رکھ سکتے ہیں، اگر جائے نماز پر ہو، کسی چادر پر ہو، گدے پر ہو، کسی پر ہو۔ یہ خانہ کعبہ کے اوپر پاؤں رکھا جا سکتا ہے تو اس کی تصویر پر کیوں نہیں رکھا جا سکتا یار؟ عجیب بات ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں خانہ کعبے پر چڑھ جاتے تھے لوگ، خانہ کعبے پر پاؤں رکھا جا سکتا ہے تو اس کی تصویر پر نہیں رکھا جا سکتا، یہ عجیب سوچ ہے۔
شادی کے موقع پر دودھ پلائی کی رسم کا کیا؟ ہندوؤں کی رسم ہے، شادی کے موقع پر دودھ پلائی ہندوؤں کی رسم ہے۔ اسلام میں اس رسم کا کوئی وجود، کوئی تصور، نام و نشان بھی نہیں۔ ختم کرنی چاہیے یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں۔ یہ نیوندرا ہندوؤں کی رسم ہے، یہ سلامی ہندوؤں کی رسم ہے، یہ دودھ پلائی ہندوؤں کی رسم ہے، یہ سیرا بندی ہندوؤں کی رسم ہے، یہ مہندی ہندوؤں کی رسم ہے، یہ تیل ہندوؤں کی، یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں، ان کی جڑ کاٹیں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ مطلب ہے۔ اگر باپ اپنا مکان اپنے بیٹوں کے نام لگا دے اور اولاد ابھی بالغ نہیں ہوئی تو کیا اس میں بیٹیوں کا بھی کوئی حق نہیں؟ اگر باپ نے زندگی میں بیٹوں کے نام لگوا دی اپنی جائیداد، اپنا مکان یا زمین، بیٹیوں کو نہیں دیا، تو یہ باپ ظالم ہے۔ قیامت والے دن اس کو ایک ایک ٹیڑی پیسے کا حساب دینا پڑے گا۔ اس بابے کی جان نہیں چھوٹے گی، اس نے حق مارا ہے اپنی بیٹیوں کا۔ جتنا بیٹے کو دیا ہے نا، ہر بیٹے کے نام جتنا لگوایا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہر بیٹے کے برابر ہر بیٹی کا حق تھا، ہر بیٹے کے برابر ہر بیٹی کا حق تھا۔ وہ آدھا جو ہوتا ہے نا، بیٹی کو آدھا ملتا ہے بیٹے سے، وہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، وہ وراثت کا اصول ہے۔ یہ جو زندگی میں باپ دیتا ہے یہ وراثت نہیں ہوتی، یہ تحفہ ہوتا ہے، اور تحفے کا اصول یہ ہے۔ حضرت بشیر نے اپنے بیٹے کو ایک غلام تحفہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے آ گیا۔ آپ نے فرمایا علاقہ ولد غیرہ، اور اولاد ہے؟ جی اللہ کے نبی ہے۔ آپ نے فرمایا سب کو اتنا اتنا دیا جتنا اس کو دیا؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا ساری اولاد کو اتنا اتنا دے، نہیں تو اسے بھی واپس لے لے، اور ساتھ کہا اللہ سے ڈر جاؤ، اپنی اولاد کو برابر برابر دو، سب کو زندگی میں جو دینا ہے۔ بیٹے اور بیٹی کو ایک برابر دینا فرض ہے، فرض۔ جو نہیں دیتا وہ جتنا بیٹی کا حق مارا ہے اس کا حق کا حساب اس کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اور یہ بھائی جس کے نام لگوا دیا نا بیٹے کے نام، یہ ساری زندگی حرام کھائے گا، وہ بہن کا حق کھائے گا اور حرام کھائے گا۔ وہ بہن کا حق، بے شک باپ نے اس کے نام لگوا دیا، وہ حرام کھا رہا ہے۔ یاد ہے نا آپ کو پیارے پیغمبر کہتے تھے تم اپنے جھگڑے لے کے آتے ہو میرے پاس، عین ممکن ہے کوئی بندہ زیادہ چرب زبان ہو، میں اس کی باتوں میں آ کر اس کا حق اٹھا کے اس کو دے دوں تو اس کے لیے حلال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے میرے فیصلے کے باوجود وہ جہنم کا آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دیا ہے۔ وہ نبی کے فیصلے سے ایک کا حق دوسرے کو مل جائے حلال، تو ابے کے فیصلے سے حلال ہو جائے گا بیٹے کے لیے۔ ساری زندگی یہ بیٹا حرام کھائے گا، بہنوں کا حق قیامت والے دن دینا پڑے گا۔ اور جو حرام کھاتا ہے نا اس کی دعا رب سنتا، ہاں، اور یہ بیٹا مر جائے گا تو اس کی جائیداد کس کو ملے گی؟ اس کے بیٹوں کو۔ وہ اپنی بہنوں کا حق کھائے گا اور اپنی پھوپھیوں کا حق بھی کھائے گا۔ یہ اس بندے کی پوری نسل جب تک چلے گی نا حرام ہی کھاتی چلی جائے گی، پوری کی پوری نسل۔ یہ چھوٹا سا معاملہ نہیں، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے فوراً کہتے ہیں بیٹوں کے نام کروا دو، یہ فٹافٹ جو کچھ ہے تمہارے پاس۔ جب خطیب خطبہ شروع کر دے، خطبہ شروع ہونے کے بعد جو مسجد میں آیا ہے وہ 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہیں بیٹھ سکتا، اور 2 رکعتوں سے زیادہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھنا بھی حرام، اور 2 رکعتوں سے زیادہ پڑھنا بھی حرام۔ امام الانبیاء نے فرمایا جب آئے تمہارا کوئی، ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام خطبہ دے رہا ہو صرف 2 رکعتیں پڑھے، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، اور مختصر پڑھے 2 رکعتیں، لمبی نہ کرے، چھوٹی چھوٹی صورتوں سے مختصر 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائے۔ 4 رکعتوں والی نماز کے آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنی چاہیے؟ 4 رکعتوں والی نماز کی آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا افضل ہے میرے بھائیوں۔ رسول مکرم کا زندگی